الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفینا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال تبارک و تعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صلوات پڑھیں محمد. برادران ایمانی، ظاہر ہے کہ ہم ایسی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ایسا روحانی مرکز ہے کہ جو صرف صاحبان مودت کا حق ہے. اور عزیزان ملت، ظاہر ہے کہ یہاں وہ شخصیت آرام کر رہی ہے کہ جس کے توسل سے ہم نجات پاتے ہیں. ہر صاحب مودت کا یہ فرض ہے کہ وہ جس مقصد سے یہاں آیا ہے اس مقصد کو پورا کرے. اور ان ہستیوں کے ذریعے سے ظاہر ہے کہ یہ روحانی مراکز ہیں. آپ ذرا سا غور کیجئے کہ لوگ تو بال رسول کو نسبت دے کے درگاہیں بنا لیتے ہیں، یہاں تو آل رسول ہے. تو ظاہر ہے کہ بلند ترین مقام ہے اس درگاہ کا، اس حیثیت سے کہ یہاں خود آل رسول کی ایک فرد یہاں پر آرام کر رہی ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا بلند مقام ہے، اس کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا اس صورتحال کو. اور صرف نصیب والے ہیں کہ جو یہاں پر آئیں گے اور اس ذکر کے اندر شامل ہوں گے. قبلہ و کعبہ تشریف رکھتے ہیں، ظاہر ہے کہ جسارت ہے ان کے سامنے گفتگو کرنا، لیکن انہی علماء کی جوتیاں سیدھی کر کے ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ اس ممبر پر آ کر ان کے سامنے گفتگو کریں. ان کی حوصلہ افزائیاں رہی ہیں. ایک مل جل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آج کی دنیا مذہب سے دور جاتی ہوئی دنیا ہے. آج دنیا کے جتنے مذہبی لیڈر ہیں ان کو یہ شکوہ ہے کہ آج کا نوجوان مذہب سے دور ہو رہا ہے. آپ مندر کے پجاری کا شکوہ سنیے تو وہ یہ کہے گا کہ نوجوان مندر میں آتا نہیں ہے. آپ گرجا کے پادری سے پوچھئے تو اس کا شکوہ یہ ہے کہ نوجوان پریئر میں شامل نہیں ہوتے. آپ گردوارے کے گرنتھی کا درس سنیے تو اس کا کہنا یہ ہے کہ نوجوان نسل مذہب سے دور ہو رہی ہے، گردواروں میں آتی نہیں ہے. عزیزان گرامی، جتنے مذہبی لیڈر ہیں ان کا شکوہ یہ ہے کہ نوجوان مذہب سے دور ہو رہا ہے. مگر مجلس حسین نے کبھی یہ شکایت نہیں کی، حسین کے ماتم نے کبھی یہ شکوہ نہیں کیا کہ یہاں نوجوان نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ عزیزان گرامی یہ ہے کہ ہمارا نوجوان بھی ڈاکٹر ہے، ہمارا نوجوان بھی پروفیسر ہے، ہمارا نوجوان بھی کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے، لیکن ہمارے نوجوان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ میرے عزیزو، فرق یہ ہے
کہ آج مندر کا پجاری اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نوجوان مندر میں نہیں آتا، اگر گرجا کے پادری کا شکوہ یہ ہے کہ نوجوان پریئر میں نہیں آتے، اگر گرنتھی کا شکوہ یہ ہے کہ نوجوان مذہب کی طرف راغب نہیں ہے، تو دراصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا روحانی پیشوا نہیں ہے کہ جو کھینچ کر عبادت گاہوں میں لا سکے۔ عزیزان گرامی، میں آواز دیتا ہوں کہ شکوہ نہ کیجئے، بلکہ اپنی تاریخ میں کوئی حسین پیدا کیجئے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزو، اپنی تاریخ میں کوئی حسین پیدا کرو، مگر المیہ یہ ہے کہ اب تاریخ میں کوئی دوسرا حسین پیدا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ نہ اب کوئی دوسرا علی پیدا ہو سکتا ہے، نہ دوسری فاطمہ پیدا ہو سکتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو میری گفتگو فقط خوش فہمی ثابت نہ ہو، میری التجا ہے، میری اپیل ہے تمام نوجوانوں سے کہ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں، تمام کام چھوڑ کر فرش عزائے امام مظلوم پر آ کر بیٹھے، اس لیے کہ ہم یہاں ایک مقصد سے آئے ہیں۔ ذرا مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ بہترین انتظامیہ کی طرف سے ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اپنا وقت صرف کر کے، پیسہ صرف کر کے، راتوں کی نیند خراب کر کے یہ آپ حضرات کی خدمت کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اتنا عمدہ انتظام آپ نے ظاہر ہے کہ خود بھی محسوس کیا ہوگا کہ بہترین انتظام ہے، اور میں خصوصی طور پر شکر گزار ہوں انتظامیہ کا کہ انہوں نے مجھ جیسے غیر معروف آدمی کو آپ سے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ مولا کے صدقے سے ایک مل جل کر پھر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران عزیز، قرآن کریم کی سورہ انبیاء کی 107ویں نمبر کی آیت کریمہ ہے کہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اور اس میں اعلان ہو رہا ہے پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار رسالت میں آپ کی شخصیت کو متعارف کرانے کے لیے قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں۔ ان میں کی ایک آیت یہ ہے کہ اللہ نے تعارف کرایا کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو سوائے اس کے کہ آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ بس عزیزان گرامی، اب آپ غور فرمائیں، ظاہر ہے کہ کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے، مبارک مہینہ ہے، سرکار رسالت میں آپ کی آمد کا اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی آمد کا یہ وہی ایام ہیں۔ علماء اسلام نے 12 ربیع الاول مقرر کی ہے، اجماع اہل سنت علماء کا 12 ربیع الاول ہے، بعض شیعہ علماء نے بھی 12 ربیع الاول تسلیم کیا ہے، اور علماء شیعہ کا اجماع 17 ربیع الاول ہے، لیکن بعض علماء اہل سنت نے 17 ربیع الاول بھی اس کو تسلیم کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے رہبر نے اس کو ملا کر ہفتہ وحدت قرار دے دیا تھا آیت اللہ خمینی نے، تاکہ اس پورے ہفتے میں ذکر پیغمبر اسلام ہو، اس مہینے میں پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہو۔ مل جل کر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن کریم پیغمبر اسلام کا تعارف کراتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا علاوہ اس کے کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ عزیزان ملت، بڑا مقام غور و فکر ہے۔ اب سے 1400 سال پہلے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت اس آیت کا شاید اتنا لطف ان لوگوں نے حاصل نہ کیا ہو جتنا آج کا مسلمان اس آیت کا لطف حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے آپ کو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ توجہ کیجئے گا میرے عزیزان گرامی، میرے سامنے بڑا بافہم مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ 1400 سال کے پہلے والا مسلمان یہ نہیں جانتا تھا
کہ اس دنیا کے علاوہ بھی کسی اور دنیا کا امکان ہو سکتا ہے۔ 1400 سال پہلے کا علم ہمارا محدود تھا۔ 1400 سال پہلے کی جو دنیا تھی ہم فقط یہی سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا ہے، یہ عرب ہے، یہ تھوڑا سا خطہ ہے، بس یہی ساری دنیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے علم پھیلتا رہا تو انسان کی سمجھ میں آیا کہ یہ دنیا جتنی ہماری ہے اس سے کہیں بڑی دنیایں آباد ہیں، اور آج ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہزاروں گیلیکسیز ہیں کہ جن کے اندر ہزاروں سیارے ہیں کہ جن کا سائز اتنا بڑا بڑا ہے کہ ہماری دنیا اس کے ایک پیٹ کے کونے میں سما جائے۔ یعنی جتنی گیلیکسیز ہیں اور جتنی بڑی کائنات ہے، ابھی تو پوری طرح سے اسٹڈی بھی نہیں ہوئی کائنات کی، لیکن ہم اتنا جانتے ہیں کہ اب تک جتنا ہم نے معلوم کیا ہے گیلیکسیز کے بارے میں، سیاروں کے بارے میں، تو ہم اس منظر پر ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ ہماری دنیا کا مقام اس کائنات کے مقابلے میں بالکل ایسا ہے جیسے ایک بہت بڑے فٹ بال کے اوپر پین کی نوک سے آپ ایک نقطہ رکھ دیں۔ اب آپ غور فرمائیے کہ پروردگار عالم کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محمد، اے حبیب، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یعنی اس کے معنی یہ ہے کہ جتنی دنیایں ہیں، جتنے سیارے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ان سیاروں میں آبادیاں نہیں ہیں۔ آج کی سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ بہت سارے سیارے ایسے ہیں کہ جس کے اندر آبادی موجود ہے۔ اب آپ غور فرمائیے کہ قرآن نے کیا کہا؟ رب العالمین کہتا ہے، جب یعنی اپنا تعارف کراتا ہے خدا تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ وہ عالمین کا رب ہے۔ دیکھیے عربی میں دو الفاظ ہیں، سرکار تشریف رکھتے ہیں، خالق لفظ ہے اور رب ایک لفظ ہے۔ خالق کے کیا معنی ہے؟ خالق کے معنی ہے بنانے والا، رب کے معنی ہے پالنے والا۔ تو پالنے والا بھی وہی ہے، بنانے والا بھی وہی ہے۔ تو یہاں یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ خالق العالمین، مگر اللہ نے خالق العالمین نہیں کہا، رب العالمین۔ تو عزیزو، دراصل بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ کر یہ بتا رہا ہے بھئی خالق بھی وہی ہے، رب بھی وہی ہے۔ رب کے معنی ہے پالنے والا، تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر اور جگہ آبادیاں نہ ہوتی، پلنے والے نہ ہوتے، تو رب کیسا ہوتا؟ بھئی جب پلنے والے ہیں تبھی تو پالنے والا ہے۔ تو اب آپ غور کیجئے، اس نے اپنا تعارف کرایا تو کہا رب العالمین، اور جب پیغمبر کا تعارف کرایا تو کہا رحمت للعالمین۔ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے، توجہ کیجئے گا، جہاں جہاں تک اس کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک پیغمبر کی رحمت ہے۔ بھئی کتنی عظیم الشان ذات ہے کہ جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں وہاں پیغمبر کی رسالت ہے، وہاں پیغمبر کی رحمت ہے۔ تو اب اس جیسی عظیم الشان شخصیت کا جانشین کم سے کم وہ تو ہو کہ جو ممبر پر بیٹھ کر کہے کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستہ زیادہ جانتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے، آواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، آج کی دنیا کو سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی سیرت ان کے سامنے پیش کی جائے۔ آج توہین رسالت پر مسلمان کو شکوہ ہے، کارٹون بنانے پر مسلمان خفا ہے۔ آج پیغمبر اسلام کی شان میں اگر کوئی گستاخی کر دے تو تیوریاں چڑھ جاتی ہیں۔ مگر میں عزیزو آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں
کہ کیا ہم نے صحیح معنوں میں دنیا کے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت کو پیش کیا؟ کیا ہم نے واقعی اللہ کے رسول کی سیرت کو دنیا کے سامنے پیش کیا؟ بھئی ابھی آپ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، ابھی آپ سیرت کے جلسے سنیں گے، آپ جلسوں میں غور کیجئے گا کہ مقرر جب سیرت بیان کرے گا تو کہے گا یہ آنکھیں اس قدر خوبصورت تھیں، دوش اتنا خوبصورت تھا، بال اتنے حسین تھے، زلفیں اتنی حسین تھیں، دوش مبارک اتنا حسین تھا، چہرہ انور اتنا حسین تھا۔ توجہ، تو اب آپ بتائیے کہ یہ سورت النبی ہے یا سیرت النبی ہے؟ بھئی آنکھیں سورت النبی ہیں، سیرت النبی تو نہیں ہے، زلفیں سورت النبی ہے، سیرت النبی تو نہیں ہے، دو سورت النبی ہے، سیرت النبی تو نہیں ہے، چہرہ سورت النبی ہے، سیرت النبی تو نہیں ہے، پورا حلیہ مبارک، پورا سراپا سورت النبی ہے، سیرت النبی تو نہیں ہے۔ تو آپ سورت کو سیرت کے نام پر پیش کر کے دنیا سے لوہا منوانا چاہتے ہیں سیرت کا۔ بھائی آنکھیں سورت النبی ہیں، آنکھوں کی خنکی جنہیں بتائیں وہ سیرت النبی ہے، دوش سورت النبی ہے، دوش پر جسے بلند کریں وہ سیرت النبی ہے، زلفیں سورت النبی ہیں، زلفیں جن کے ہاتھوں میں دے دیں وہ سیرت النبی ہے۔ بھائی سراپا سورت النبی ہے، یہ سراپا جس کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے، صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ہم نے ابھی دنیا کے سامنے سیرت النبی کو پیش نہیں کیا۔ عزیزان گرامی، اچھا ہم نے معلوم کیا کہ بھئی یہ جو آپ صورت پیش کر رہے ہیں اس سے کوئی فائدہ بھی ہے؟ کہاں فائدہ کیوں نہیں ہے؟ جب ہم اللہ کے رسول کی آنکھیں بیان کرتے ہیں، جب ہم زلفوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم دوش مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں، جب ہم حلیہ مبارک کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھائی توجہ، یعنی آنکھوں کا تذکرہ کرتا ہے مسلمان تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دوش کا تذکرہ کرتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، سراپا کا تذکرہ کرتا ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ کیوں بھائی آپ نے کبھی یہ آنکھیں دیکھی جن کے تذکرے سے ایمان میں اضافہ ہوا؟ کبھی آپ نے یہ دوش دیکھا؟ کبھی آپ نے یہ صورت دیکھی؟ کہا نہیں ہم نے کبھی دیکھا تو نہیں، آنکھیں دیکھی نہیں، مگر آنکھوں کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ دوش کبھی دیکھا نہیں مگر دوش کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ صورت کبھی دیکھی نہیں مگر صورت کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دیتا ہے۔ بھائی بڑے حیرت کی بات ہے کہ جن آنکھوں کو ہم نے دیکھا نہیں ان آنکھوں کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دے، جن دوش کو دیکھا نہیں اس کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دے، جس سراپا کو دیکھا نہیں اس کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دے، جس صورت کو کبھی دیکھا نہیں اس کا تذکرہ ایمان میں اضافہ کر دے۔ بھائی آپ آنکھوں کا تذکرہ سن کے، صورت کا تذکرہ سن کے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور جو اپنی گود میں پال کر یہ صورت دے دے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ برادران ایمانی، ہمارا عالمیہ یہ ہے، دیکھیں آپ اخبار پڑھتے ہیں تو ہوتا کیا ہے، جب آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار میں کچھ تصویریں چھپی ہوئی ہوتی ہیں، دیکھتے ہیں آپ، اور اسی اخبار میں ایک کالم محفوظ ہوتا ہے جس میں کارٹونسٹ کارٹون بناتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اخبار پڑھنے کی ابتدا اسی کارٹون سے کرتے ہیں۔ کارٹون بھی تصویر ہے اور یہ جو کیمرے سے کھینچ کر تصویر چھپی ہے یہ بھی تصویر ہے، دونوں تصویریں ہیں۔ فرق کیا ہے؟ کارٹون میں کارٹونسٹ جب کارٹون بناتا ہے تو کارٹونسٹ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کارٹونسٹ کا مقصد ہوتا ہے ہنسی اڑانا۔ تو کارٹون
بناتا ہے اس اخبار میں کارٹونسٹ تو کیسے بناتا ہے کہ جس کی تصویر بنائی ہے اس کی تصویر کو بگاڑ دیتا ہے. یہی ہوتا ہے نا, کبھی وزیر اعظم کی تصویر ہے, کبھی اپوزیشن کے کسی لیڈر کی تصویر ہے, کبھی کوئی انٹرنیشنل لیول کے کسی لیڈر کی تصویر ہے, تو کیسا بنائے گا؟ سر بہت بڑا سا بنا دیا, آنکھیں چھوٹی چھوٹی بنا دی, ہاتھ پیر چھوٹے چھوٹے کھیرے ککڑی کے برابر بنا دیے, ناک کو بڑا نیچے لٹکا دیا, ہونٹوں کو بڑا موٹا بنا دیا. دیکھ کے تو آپ کو تصور ہو جائے گا کہ فلاں کی تصویر ہے, مگر تصویر کو بگاڑ کے بناتا ہے کارٹونسٹ. اور جو تصویر اصل ہے تو جیسی آنکھ ہے ویسی آنکھ چھپی, جیسی ناک ہے ویسی ناک چھپی, جیسے رخسار ہے ویسا رخسار چھپے, جیسی شکل ہے ویسی شکل چھپی. تو مقصد کیا ہے؟ دونوں تصویریں مقصد کیا ہے؟ مقصد الگ الگ تھا. مصور کا مقصد تھا حقیقت بتا دینا, کارٹونسٹ کا مقصد تھا ہنسی اڑانا. تو کارٹونسٹ نے تصویر کو بگاڑ کے پیش کیا. میرے عزیزو, اسلام کا المیہ بھی یہی ہے کہ اسلام کو دنیا تک جو پہنچایا گیا وہ کارٹونوں کے ذریعے پہنچایا گیا, تصویروں کو قید خانوں میں چھپایا گیا. اگر تصویروں کے ذریعے اسلام سمجھایا گیا ہوتا تو آج نہ رنگیلا رسول لکھا جاتا, نہ کارٹون بنائے گئے ہوتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سیرت رسول ہماری زندگی میں کتنی بڑی اہمیت رکھتا ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ ہم نے اپنے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنایا. قرآن اعلان کرتا ہے کہ ہم نے نبی کی سیرت کو تمہارے لیے نمونہ عمل بنا دیا. نمونہ عمل کے معنی کیا ہے؟ کہ ہم نے پیغمبر کو نمونہ عمل بنا کے تمہارے سامنے پیش کیا. جیسی رسول نماز پڑھتا ہے ویسی نماز تم پڑھو, جیسا رسول کا روزہ ہے ویسا روزہ تم رکھو, جس طریقے پر رسول نے حج کیا ویسا حج تم کرو. ہم نے تمہارے سامنے نمونہ بھیج دیا, اس کے مطابق تمہیں عمل کرنا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, کہ ہم نے عمل کا نمونہ پیش کر دیا. اگر اس کے علاوہ تم نے عمل کیا تو نہ نماز تمہاری قبول ہوگی, نہ روزہ تمہارا قبول ہوگا, نہ کوئی عمل تمہارا قبول ہوگا. تو عالم اسلام کو چاہیے کہ سیرت رسول کو سمجھے کہ سیرت رسول کیا ہے. اور سیرت رسول کیا ہوا کہ سیرت رسول بٹ گئی فرقوں میں, سیرت رسول پلٹ گئی فرقہ بازیوں کے اندر. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ بھائی سرکار رسالت نے تو خود اپنی حیات طیبہ میں اعلان فرما دیا تھا, پیشین گوئی فرما دی تھی کہ میرے بعد میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, جن میں سے 72 وہ ہیں کہ جو جہنم میں جائیں گے, فقط ایک فرقہ وہ ہے کہ جو نجات پائے گا اور جنت میں جائے گا. سرکار رسالت میں آپ کی مسلم بین الفریقین حدیث کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میرے بعد 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی ہوں گے, فقط ایک فرقہ وہ ہے کہ جو نجات پائے گا. اب ظاہر ہے کہ ہر ایک دوسرے کو جہنم میں بھیج رہا ہے, خود جنت میں جا رہا ہے, مگر سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ 72 جہنمی ہوں گے. بھائی سرکار رسالت کے الفاظ کے اوپر غور تو کیجئے کہ پیغمبر نے مسلمان کو, عمل کرنے والے کو جہنمی کہنا تو گوارا کیا, کافر کہنا گوارا نہیں کیا. بھائی تو پیغمبر کسی نمازی کو, عمل کرنے والے کو کافر نہیں کہہ سکتا, تو کسی مسلمان کو کیا حق ہے کہ کسی فرقے کو کافر کہے؟ یہ تو خود سیرت رسول کی خلاف ورزی ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد.
تمہیں نمونہ عمل بنا کے بھیجا، جیسی رسول کی نماز ویسی تمہاری نماز ہو، جیسا رسول کا روزہ ویسا تمہارا روزہ، جیسا رسول کا حج ویسا تمہارا حج، جیسا رسول کا عمل ویسا تمہارا عمل۔ عزیزان ملت، اب رسول جیسی نماز کہاں سے پائیں؟ نماز تو فرقوں میں تقسیم ہو گئی، کسی نے ہاتھ کھول لیے، کسی نے ہاتھ باندھ لیے۔ توجہ کیجئے گا، تو نماز فرقوں میں تقسیم ہو گئی، روزے میں فرق آ گیا۔ بہت کم چیزیں ایسی رہ گئیں کہ جن پہ مسلمان متفق ہو۔ بھائی 1,24,000 انبیاء ہیں کہ جو یہ دین اور قانون لے کر آئے اور ہم تک پہنچایا، جس میں کہ سرکار رسالت آخری نبی ہیں۔ 1,24,000 کا جو یہ نمبر ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آپ دنیا کے کسی مسلمان سے پوچھئے کتنے انبیاء، ہر ایک کہے گا 1,24,000۔ ہندوستان کے مسلمان سے پوچھئے، پاکستان کے مسلمان سے پوچھئے، انڈونیشیا کے مسلمان سے پوچھئے، سنی مسلمان سے پوچھئے، شیعہ مسلمان سے پوچھئے، 1,24,000۔ یہ وہ ہے کہ جس میں کہیں کوئی فرق نہیں آیا 1,24,000 کے نمبر میں۔ بھئی کیوں فرق نہیں آیا؟ نماز کا طریقہ بدل گیا، روزے کے اوقات بدل گئے، قرآن کے ترجمے بدل گئے، عمل بدل گیا، قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بدل گیا، قرآن کا تلفظ بدل گیا، حج کے طریقے بدل دیے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اس پر اتنا ٹھوس نمبر پر عقیدہ کیوں ہے؟ جس سے پوچھے کتنے انبیاء کا 1,24,000، سب مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ۔ بھائی اس قدر ٹھوس اس نمبر کو مسلمان مانتا ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، تو اس کے معنی یہ ہے کہ کہیں 1,24,000 کی فہرست قرآن میں نازل ہوئی ہوگی، تبھی تو اختلاف نہیں ہے۔ کہ نہیں، قرآن میں 1,24,000 کی فہرست نہیں ہے، کہیں فہرست نہیں ہے، کہیں نام نہیں ہے۔ کہ نہیں، کچھ انبیاء کے نام اللہ نے جن کے واقعات ضرورت کے لیے بیان فرمائے، ان کے نام اللہ نے قرآن کے اندر تذکرہ کر دیا، ورنہ نام بھی پتہ نہیں ہے۔ اچھا، پھر یہ 1,24,000 کا نمبر آپ کے پاس آیا کہاں سے؟ کہ ہمارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، پیغمبر نے ارشاد فرمایا تو ہر مسلمان نے مانا، کہا کیونکہ رسول نے ارشاد فرمایا۔ بھائی پیغمبر نے 1,24,000 کا نمبر بتایا، نہ نام بتائے، نہ ولدیت بتائی، نہ شجرہ بتایا، نہ خاندان بتایا، نہ خطہ بتایا، پیغمبر نے فقط نمبر بتا دیا۔ مسلمانوں نے مان لیا کیونکہ پیغمبر نے بتایا ہے، لہذا اختلاف نہیں کریں گے۔ پیغمبر نے 1,24,000 بتایا، نمبر بتا دیا، نام نہیں بتائے۔ بھائی نام پتہ نہیں ہے مانتے ہیں، ولدیت پتہ نہیں ہے مانتے ہیں، شجرہ پتہ نہیں ہے مانتے ہیں، خاندان پتہ نہیں ہے مانتے ہیں، مگر پیغمبر نے 12 اور بھی تو بتائے، نام بھی بتائے، ولدیت بھی بتائی، خاندان بھی بتایا، شجرہ بھی بتایا۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ تو بعد عزیزان گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ سیرت پھنس گئی فرقوں میں۔ بھائی پیغمبر نے یا تو ہاتھ کھول کے نماز پڑھی یا ہاتھ باندھ کے نماز پڑھی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ پیغمبر کسی کے سامنے ہاتھ کھول کے پڑھ دیں، کسی کے سامنے ہاتھ باندھ کے پڑھ دیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اصل سیرت آئے کہاں سے؟ عزیزان ملت، تاریخ میں مجھے ایک واقعہ ملا، سرکار موجود رکھتے ہیں تشریف، بڑی جسارت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میری بات کی تصدیق فرمائیں گے۔ تاریخ میں مجھے ایک واقعہ ملا، میرا مولا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام 25 سال تک گوشان نشینی کی زندگی گزارتے رہے۔ 25 سال تک علی خاموشی کی زندگی گزارتے رہے۔ یہ کوئی معمولی وقفہ نہیں تھا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں
کہ میں لوہے سے زیادہ تپتے ہوئے غصے کو پیتا رہا. ذرا سا درد محسوس فرمائیے. ایک طویل عرصہ گزر گیا اسی حالت میں، 25 سال کا عرصہ. اور ایسا نہیں ہے کہ اس 25 سال کے عرصے میں لوگوں نے حقیقی جانشین کی ضرورت کو محسوس نہ کیا ہو. ایک وقت آیا تاریخ میں ایسا کہ لوگ علی کے پاس جو کمیٹی بنائی گئی تھی، تاریخ پر جن لوگوں کی نگاہ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ وضاحت کا موقع نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک ایسا موقع آیا کہ ایک کمیٹی بنی. اس کمیٹی میں یہ فیصلہ ہوا، ان اراکین نے متفق ہو کر یہ فیصلہ کیا کہ یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں. تو علی نے کہا کہ ٹھیک ہے کرو بیعت. کہا یا علی بیعت تو کریں گے مگر ہماری کچھ شرطیں ہیں. تو علی نے کہا کہ بتاؤ شرطیں کیا ہیں. تاریخ طبری ملاحظہ فرمائیے، تاریخ ابن خلدون کو ملاحظہ فرمائیے، تمام تاریخوں کو دیکھیے. علی نے کہا بتاؤ شرطیں کیا ہیں. کہا ہماری پہلی شرط یہ ہے کہ آپ کو قرآن پر عمل کرنا ہوگا. ہماری دوسری شرط یہ ہے کہ آپ کو سیرت رسول پر عمل پیرا رہنا ہوگا. اور ہماری تیسری شرط یہ ہے کہ آپ سے پہلے جو حکمراں گزر گئے آپ کو ان کی سیرتوں پر عمل کرنا ہوگا. میرے مولا نے سنا اور سننے کے بعد میرے مولا نے سر اٹھا کر کہا اچھا یہ بتاؤ، یہ تاریخ کے الفاظ ہیں، کہ یہ بتاؤ کہ تم میں کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ مجھ سے زیادہ قرآن پر عمل رہا ہو. علی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرمانے کہ یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون ہے کہ جو مجھ سے زیادہ قرآن پر عمل کر چکا ہو. تم فقط اتنا دعویٰ کر سکتے ہو کہ تم نے قرآن پر عمل کیا ہے، میں وہ ہوں کہ میرا عمل قرآن کی آیتیں بنتا جاتا ہے. کہ تمہاری دوسری شرط یہ ہے کہ سیرت رسول پر عمل کرنا ہوگا. تو بتاؤ کہ کون ہے جس نے مجھ سے زیادہ سیرت رسول پر عمل کیا ہو. اس کے بعد میرے مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کہنا یہ ہے کہ قرآن پر عمل کروں گا، قرآن پر عمل کروں گا تو میرے ہاتھوں پر بیعت کرو گے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ قرآن پر عمل کروں گا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ سیرت رسول پر عمل کروں گا. بھائی تاریخ پر جن کی نگاہ ہے وہ جانتے ہیں کہ معاملہ کی اتنا الجھا ہوا تھا، یہ طے ہو چکا تھا پہلے کہ اگر کوئی انکار کرتا ہے کمیٹی کا شخص تو اسے قتل کر دیا جائے. تو علی کے سامنے صورتحال یہ تھی کہ یا تو شرائط کو قبول کر لیں یا قتل کر دیے جائیں. دنیا کہتی ہے کہ علی کو سیاست نہیں آتی تھی، علی سیاست کہاں جانتے تھے. اتنے بڑے سیاستداں کے سامنے علی کیا سیاست کرتے. میرے دوستو معاملہ یہ ہے کہ یا تو علی شرائط قبول کریں یا علی قتل کر دیے جائیں. اب بتائیے کہ کیسا الجھا ہوا معاملہ ہے. مگر میرے مولا نے جو راستہ نکالا اور جو جواب دیا، صبح قیامت تک تاریخ اسلام میں علی کا جواب سورج بن کر چمکتا رہے گا. میرا مولا نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ قرآن پر عمل کروں، میں قرآن پر عمل کروں گا. تم کہتے ہو سیرت رسول پر عمل کروں، میں وعدہ کرتا ہوں سیرت رسول پر عمل کروں گا. اور یہ جو تم نے تیسری شرط پیش کی کہ اپنے سے پہلے حکمرانوں کی سیرت پر عمل کروں، تو سنو یہ شرط تو تم نے خواہ اضافی شرط لگا دی. انہوں نے کہا یا علی یہ اضافی کیسے ہے. کہا سنو اگر یہ سیرتیں مطابق قرآن و سنت رسول ہیں تو خود بخود عمل ہو جائے گا، اور اگر قرآن و سیرت کے خلاف ہے تو علی حکومت کو ٹھوکر مارتا ہے مگر باطل سیرتوں پر کبھی عمل نہیں کرے گا. میرے عزیزو یہ حکومت پیش نہیں کی جا رہی تھی
بلکہ حکومت کے سنہرے پردے میں لپیٹ کر علی سے ان ہاتھوں کی بیعت لی جا رہی تھی جن کی بیعت علی نے کی نہیں تھی، مگر علی نے اپنے کردار کی ٹھوکر سے خلافت کی ڈولی کو الٹ دیا اور بتا دیا کہ علی کا کبھی کام ایسا نہیں ہے کہ وہ سیرت رسول پر سودا کر دے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علی پھر گوشہ نشین ہو گئے۔ لیکن 25 سال کے بعد تاریخ میں پھر وہ مقام آیا کہ علی کے دروازے پر لوگ جمع ہوئے، کہا یا علی ہم آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ اب علی نے کہا کہ میں تمہاری بیعت نہیں لینا چاہتا۔ توجہ، کل تک علی کہتے تھے کہ میں بیعت کا حقدار ہوں، کیا تم غدیر بھول گئے؟ آج علی کہتے ہیں کہ میں تمہاری بیعت نہیں لینا چاہتا۔ تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ اس قدر مجمع نے اصرار کیا کہ یا علی آپ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جس کے ہاتھوں پر بیعت کی جائے۔ جب بہت زور بڑھا مجمع کا تو میرے مولا نے کہا کہ سنو، میں تمہاری بیعت لینے کے لیے تیار ہوں مگر میری کچھ شرائط ہیں۔ بھائی قربان جائیے میرے مولا کی حکمت کے کہ کل جو شرائط پیش کر رہے تھے آج علی سے وہی، آج علی انہی سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ میری شرائط ہیں ان پر تمہاری بیعت لوں گا۔ کہا کہ یا علی شرائط بتائیے۔ کہا قرآن پر چلاؤں گا، سنت رسول پر چلاؤں گا۔ مجمع نے کہا کہ قرآن پر چلیں گے، سنت رسول پر چلیں گے۔ بھائی علی نے قبول کرا لیا کہ اب تک نہ قرآن پر عمل کیا ہے نہ سنت رسول پر عمل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو قرآن نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو نبی کی سیرت ہے وہی سیرت چاہیے، ویسی نماز چاہیے، ویسا روزہ چاہیے، ویسا حج چاہیے، نبی جیسا عمل۔ بات عزیزان گرامی، ادھر ہاتھوں پر بیعت ہوئی اور بیعت کے بعد جب پہلی نماز خلافت پڑھانے کے لیے میرا مولا مسجد نبوی میں پہنچا، تاریخ کے جملے یہ ہیں کہ جیسے ہی نماز ختم کی چاروں طرف سے مجمع نے گھیر لیا، اتنا مجمع ہوا کہ آبائے مبارک پھٹ گئی۔ ہر طرف سے ایک آواز آ رہی تھی، یا علی آج تو ہم نے ویسی نماز پڑھی جیسی رسول کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ بات عزیزان گرامی، اس کے معنی یہ ہے کہ مدینہ سرکار کی نماز اور تھی، سرکار مدینہ کی نماز اور تھی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں ابھی محفل کا سلسلہ بھی ہے اور صبح سے مسلسل آپ حضرات مجالس بھی سماعت فرما رہے ہیں، میں آپ کی زحمت کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا۔ تو سیرت رسول آج ہماری زندگی کا سب سے زیادہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ اگر ہمارے سامنے صحیح سیرت رسول ہو تو دنیا پیغمبر اسلام کی شان مبارک میں گستاخیاں کرنے کے بجائے پیغمبر اسلام کی ہستی کو قبول کرے، ان کی تعلیمات کو قبول کرے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اس دروازے کو چھوڑ دیا جس دروازے پر سیرت رسول ملتی تھی۔ بس عزیزان گرامی، آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیے، آج آپ کو مسلمان کہتا ہوا نظر آئے گا کہ بھئی آج کے دور میں اسلام پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، آج کے دور پر شریعت پر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیا اسلام کسی ایک خاص وقت کے لیے تھا؟ کیا اسلام کا قانون کسی ایک خاص زمانے کے اندر قابل عمل ہے؟ نہیں، صبح قیامت تک اسلام کا قانون قابل عمل رہے گا۔ تو اب سوال کیا ہے؟ یہ الفاظ کیوں مسلمان کی زبان پر آئے کہ آج کے زمانے میں اسلام کے اصولوں پر عمل نہیں کیا جا سکتا؟ میں بتاؤں وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمان نے
حکومت کے ساتھ اپنا وقت گزارا، حکمرانوں کے سائے میں اپنا وقت گزارا، آرام و آسائش میں اپنا وقت گزارا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب تک حکومتیں رہیں اسلام آثار نظر آیا، جب حکومتیں چلی گئیں تو مسلمان کو محسوس ہوا کہ اسلام کے اوپر عمل کرنا آسان نہیں ہے۔ اگر آل محمد کے کردار پر نگاہ ہوتی تو آل محمد نے ہمیشہ مخالف ماحول میں زندگی گزاری، آل محمد نے ہمیشہ مختلف مراحل کے اندر زندگی گزاری۔ آل محمد کے پاس کبھی حکومتیں نہیں تھیں، آل محمد کے پاس کبھی آرام و آسائش نہیں تھی، تو آل محمد کے دامن کے ساتھ اگر زندگی گزاری ہوتی تو آج یہ نہ کہا جاتا کہ آج کے دور میں اسلام کے اوپر عمل مشکل نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، بس آپ دیکھیں کہ کس عالم میں آل محمد نے زندگی گزاری۔ میں نے زحمت کو تمام کیا، جس عظیم شخصیت کی بارگاہ ہے اسی کی مناسبت سے ایک چھوٹا سا واقعہ، اور بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا کہ آل محمد نے ہمیشہ مخالف ماحول میں زندگی گزاری۔ قید خانوں میں آل محمد کی زندگیاں گزریں۔ انہیں قید خانوں میں ڈالنے والے یہودی نہیں تھے، انہیں قید خانوں میں ڈالنے والے عیسائی نہیں تھے، انہیں قید خانوں میں ڈالنے والی حکومتیں کلمہ گو تھیں۔ اچھا، قید خانے میں کسی کو ڈالا جاتا ہے تو چارج شیٹ لگائی جاتی ہے۔ میں آج معلوم کرتا ہوں کہ دنیا بتائے کہ ہمارے اماموں پر چارج کیا تھا، لیکن آج دنیا یہ نہیں بتا سکتی کہ کسی امام کو جو قید خانے میں ڈالا گیا اس کے دامن پر الزام کیا تھا۔ بھائی یہی تو عصمت ہے اور یہی تو امامت ہے کہ جسم پر تلواریں تو لگائی جا سکتی ہیں، دامن پر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ بس عزیزان گرامی، چنانچہ آپ دیکھیں کہ اماموں کی زندگیاں قید خانوں میں گزری۔ امام موسی کاظم علیہ السلام کہ جن کی بھائی اسی امام کی عظمت کے حساب سے آپ صلوات پڑھیں بابا نے بلند علیہ السلام۔ ظاہر ہے کہ میری گفتگو اس قابل نہیں ہے کہ آپ پذیرائی کریں، لیکن ان شخصیتوں کا جو مقام و مرتبہ ہے اسے تو ذرا کہ ہم کم کر کے نہیں آنکھ سکتے۔ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو صلوات ہیں یہ آپ پر آل محمد کا قرض بھی ہے اور آپ پر یہ فرض بھی ہے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس عزیزان ملت، تو اماموں کی زندگیاں قید خانوں میں گزری۔ جو عظیم ہستی اس زمین پر آرام کر رہی ہے ان کے پدر بزرگوار حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ اور اماموں کا وقفہ قید جو ہے وہ تو تھوڑا تھوڑا ہے، کچھ وقت کے بعد حالات ایسے بنے۔ حکومت کی نیت یہ نہیں تھی کہ 4 سال کے بعد چھوڑ دیں گے، وہ تو قدرت کی طرف سے حالات پیدا ہوتے تھے کہ حکومت کو مجبور ہو کر چھوڑنا پڑتا تھا۔ 11ویں امام کو اس نیت سے قید نہیں کیا گیا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد چھوڑ دیا جائے، نیت یہ تھی کہ پوری زندگی قید میں گزار دیں تاکہ آخری وارث پیدا نہ ہونے پائے۔ وہ تو مشیت نے حالات پیدا کیے کہ ایک راہب آ گیا اور اس کی وجہ سے بارش ہونے لگی اور حکومت ہاتھ سے جاتی ہوئی نظر آئی تو رہا کرنا پڑا۔ مگر ایک امام کے ساتھ، آپ کے 7ویں امام کے ساتھ اللہ نے حکومت کی نیت دکھانے کے لیے وہ حالات پیدا نہیں کیے۔ تو آپ کا 7واں امام وہ ہے کہ جس کی زندگی کا بڑا حصہ یعنی تقریباً ساری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ اور کیسا قید خانہ؟ ایسا سخت قید خانہ کہ داروغہ زندان نے ایک شخص کو قریب بلا کر دکھایا، ایک روزن تھا کہ جس سے کہا کہ ذرا قید خانے میں جھانک کر دیکھ۔ وہ بڑی دیر تک دیکھتا رہا۔ اس کے بعد داروغہ زندان نے پوچھا کہ یہ بتا کہ تجھے کیا نظر آیا؟ تو اس نے کہا کہ کوئی سفید چادر ہے کہ جو پڑی ہوئی ہے۔
اس نے کہا یہ سفید چادر نہیں ہے، یہ تیرا 7واں امام ہے۔ پوری زندگی قید خانے میں گزر گئی۔ میں نے اس واقعے کا انتخاب اس لیے کیا کہ یہاں وارث موجود ہے اس امام کا، اور امام تو وہ تھے کہ جنہیں قید خانے میں ڈالا گیا تو کچھ عرصے کے بعد نکل آئے، مگر آپ کا یہ اکیلا امام ہے کہ یہ وہ امام ہے کہ اس کی قید خانے کے اندر شہادت کے بعد ہتھکڑیاں کاٹی گئی۔ ایسا مظلوم امام پوری زندگی قید خانے میں گزری۔ اب میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے قید کر لیا، اچھا وہ امام تو قید ہے، وارث رسول تو قید ہے، سیرت کی تصویر اصل تو قید ہے، اب تو حکومت اور حاکم کو مطمئن ہو جانا چاہیے، اب تو امام سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو عصمت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اب تو وارث رسول سے خطرہ نہیں، اب تو تیرے قید خانے میں ہے۔ مگر عصمت کا خوف یہ ہے کہ حاکم مطمئن نہیں ہے، چنانچہ حاکم نے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے کہ اس قیدی کی کردار کشی کی جائے۔ اب آپ سمجھے کہ حاکم کردار کشی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ قیدی بنانے کے بعد بھی کردار کا اثر باقی ہے، تو میں عرض کروں کہ حکومت امامت کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تو لگا سکتی ہے مگر کردار کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی نہیں لگا سکتی، کردار قید نہیں کیا جا سکتا۔ بس ابھی ملت نتیجہ یہ ہوا کہ ایک پروگرام بنایا گیا، ایک فاحشہ عورت، ایک آوارہ عورت، اسے بلایا گیا، اس سے کہا گیا کہ حاکم نے بذات خود گفتگو کی، کہا کہ ایک قیدی کے ساتھ تجھے ایک رات گزارنی ہے، اور وہ قیدی ہم تیری ضمانت لیتے ہیں کہ وہ تجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ بھئی یہ ہے کردار امامت، یہ ہے وارث رسول کہ دشمن ضمانت بھی لے رہا ہے، کہ وہ قیدی تجھے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچائے گا۔ کہا پھر مجھے کرنا کیا ہے؟ کہ فقط تجھے قید خانے میں اس قیدی کے ساتھ ایک رات گزار دینی ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا جب صبح ہو، قید خانے کے چاروں طرف ہمارے آدمی لگے ہوئے ہوں گے، جب صبح ہو تو تو زور زور سے رونا اور چلانے لگنا، ہمارے آدمی دوڑ کر قید خانے میں آئیں گے، داروغہ زندان سے قید خانہ کھلوائیں گے، تو شکایت کرنا کہ اس قیدی کی طلب پر مجھے داروغہ زندان نے مجھے قید خانے کے اندر بند کیا، اور اس قید خانے کے اندر اس قیدی نے رات بھر میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں یہ عمل انجام دے دوں گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس آوارہ عورت کو قید خانے میں پہنچایا گیا، رات گزر گئی، صبح ہونے کو تھی، حکومت کے آدمی چاروں طرف قید خانے کے پھیل گئے کہ قید خانے سے آواز بلند ہو، اور ہم پہنچے، اور پہنچنے کے بعد اس عورت کو بادشاہ کے سامنے لے کر جائیں، حکمراں کے سامنے لے کر جائیں، اور وہ اپنی آپ بیتی بیان کرے۔ نتیجہ یہ ہوا پوری رات گزری، صبح ہونے کو تھی، حکومت کے آدمی چاروں طرف پھیل گئے، دن گزرتا گیا، سورج طلوع ہوا، وقت اور گزرا، جب غیر معمولی وقت گزر گیا اور قید خانے سے آواز نہیں آئی تو لوگ جمع ہوئے، کہا قید خانہ کھولو۔ اب جو قید خانہ کھولا گیا، قفل زندان کھولا گیا، تو اب لوگوں نے عجیب و غریب منظر دیکھا، ایک طرف امام سجدے میں ہے، ایک طرف وہ عورت سجدے میں ہے۔ بس ایک مرتبہ بال پکڑ کے کھینچے ہوئے بادشاہ کی خدمت میں لے کر آئے، اور لا کر بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا۔ بادشاہ نے عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ صحیح بتائے کہ تیرا معاملہ کیا ہے۔ اس نے بادشاہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اے بادشاہ سلامت، کیا صحیح بتا دوں کہ واقعہ کیا ہے؟
کہا صحیح صحیح بتا کہ معاملہ کیا ہے. کہا کیا صحیح صحیح بتا دوں؟ کہا صحیح بیان کر. کہا اے بادشاہ تو نے مجھے طلب کیا, تو نے کہا کہ ایک رات قیدی کے ساتھ گزارنی ہے. میں نے وہ رات قیدی کے ساتھ گزارنے کی منظوری دی. تو نے کہا کہ صبح ہمارے آدمی پہنچیں گے اور تجھے لائیں گے تو ہمارے سامنے کھڑے ہو کر یہ بیان دینا کہ قیدی نے ہمارے ساتھ بدسلوکی کی ہے. اے بادشاہ جب مجھے اس قید خانے میں ڈالا گیا تو میں نے دیکھا ایک قیدی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, پاؤں میں بیڑیاں ہیں, سجدے میں پڑا ہوا سبوح قدوس ان کی تسبیح کر رہا ہے. میں قریب پہنچی, میں نے چاہا کہ قیدی میری طرف متوجہ ہو جائے مگر قیدی میری طرف متوجہ نہیں ہوا. میں نے بار بار چاہا کہ قیدی میری طرف متوجہ ہو مگر قیدی میری طرف متوجہ نہیں ہوا, یہاں تک کہ میرا ذہن جھنجھلانے لگا. اب جو میرا ذہن جھنجھلایا تو قید خانے کے گوشے میں جو میری نگاہ گئی تو میں نے دیکھا کہ انتہائی حسین و خوبصورت عورتیں, کہ جتنی حسین و خوبصورت عورتیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں وہ قید خانے کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ تم لوگ کون ہو؟ کہا کہ ہم حوران جنت ہیں, اس قیدی کی خدمت کے اوپر مامور کیے گئے ہیں. تیرے دماغ کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو کبھی ہماری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا, یہ تیری طرف آنکھ اٹھا کر کیا دیکھے گا؟ بس یہ سننا تھا کہ اس قیدی کی محبت میرے دل میں آ گئی. میں نے قدموں میں سر رکھا. ایک مرتبہ اب قیدی نے سر اٹھایا اور کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے ساری گفتگو سنائی تو کہا کہ کیا کفارہ ادا کرنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا کہ قیدی کفارہ ادا کرا دے. کہا کہ سجدے میں سر رکھ دے اور اللہ کو یاد کر. اے بادشاہ اب جو میں نے سجدے میں سر رکھا تو میں گواہی دیتی ہوں کہ زندگی میں کبھی کسی کام میں اتنا لطف نہ آیا جو اس رات ایک سجدے کے اندر آیا. میں نے حقیقت بیان کر دی, چاہے تو مجھے مار دے چاہے تو مجھے چھوڑ دے. میرے عزیزوں یہ ایک واقعہ تھا کہ جو امامت کی کردار کشی کے لیے کیا گیا, مگر دنیا نے دیکھا کہ ایک زاہدہ تھی, ایک فاحشہ تھی کہ اسے امامت نے زاہدہ بنا دیا. مجھے تاریخ نبوت میں بھی ایک واقعہ نظر آیا. مجھے نظر آیا کہ ایک نبوت ہے کہ جو تھر تھرا رہی ہے خوف سے کہ کہیں داغدار نہ ہو جائے, مگر میں نے دیکھا کہ نبوت اپنا دامن تو بچانے کے لیے نبوت نے اپنا دامن تو بچا لیا داغدار ہونے سے, مگر یہ نبوت اپنا دامن داغدار ہونے سے تو بچا پائی مگر زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ بنا پائی. بھائی وہ نبوت تھی کہ جس نے اپنا دامن تو بچایا مگر زلیخا کو اپنا ہم خیال نہ بنا پائی. یہ امامت ہے کہ جس نے فاحشہ کو زاہدہ بنا دیا. بس عزیزان گرامی, اگر سیرت رسول دنیا کے سامنے پیش کی جائے, میں نے گفتگو کو سمیٹ دیا, یہ اسی امام کا وارث قبر پاک کے اندر آرام کر رہا ہے. ہمارے لاکھوں سلام اس غریب الوطن کے اوپر. اگر آج سیرت رسول پیش کی جائے, سیرت رسول پیش نہیں کی گئی. کیا چیز تھی جو سیرت رسول میں بیان نہیں کی گئی؟ ناخن تراشنے کا سلیقہ ہمیں بتا دیا گیا, بال تراشنے کا سلیقہ بتا دیا گیا, چھوٹوں سے پیش کس طرح آئیں, بڑوں سے پیش کس طرح آئیں, محفلوں کے اندر کس طرح بیٹھیں. چھوٹی چھوٹی جس رسول نے چیزیں سمجھا دیں, کیا اس رسول نے عالم اسلام میں آنے والے واقعات کو نہیں بتایا؟ بس عزیزان ملت, وہ رسول کہ جو اپنی ذریت کو چھوڑ کر گیا تھا, یہ کہہ کر کے ان کا خیال رکھنا. ان کے لیے قرآن نے کہا تھا کہ کبھی آواز پر آواز بلند نہ ہو جائے. امت نے انہی کے جسموں کے اوپر تلواریں بلند کر دی. ارباب ازا, خدا کی قسم آل رسول وہ ہیں کہ جنہوں نے تحفظ سیرت رسول کیا. حسین یہی تو بتا رہے تھے کربلا کے میدان میں, فرمایا کہ بتاؤ میں نے گناہ کیا کیا ہے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ مجھے بتاؤ کہ میرا گناہ کیا ہے؟ کیا میں نے شریعت کے اندر کوئی تبدیلی کر دی؟ مگر ہر طرف سے آوازیں آ رہی تھیں,
آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا، آپ نے حرام محمد کو حلال نہیں کیا، آپ نے حلال محمد کو حرام نہیں کیا، مگر ہم بغض علی میں آپ کو قتل کریں گے۔ حسین نے بتا دیا کہ خون کا پیاسا بھی تلوار تو لگا سکتا ہے، دامن پر جھوٹا الزام نہیں لگا سکتا۔ ارباب اعضا، یہ خاندان رسالت ہے جس نے ہر دور کے اندر تحفظ دین کیا، قید خانوں میں رہ کر، زہر پی کر، تلواروں سے سر کٹا کر۔ ہاں ارباب اعضا، خدا کی قسم، امام حسین علیہ السلام نے جو زندہ جاوید بنایا کربلا میں، اور آج کی دنیا امام حسین علیہ السلام کو جو عام مسلمان ہے یا کربلا کا عام پڑھنے والا ہے، دنیا کے ہر لٹریچر میں، دنیا کے ہر طبقے میں جو کربلا کے لیے نذرانہ عقیدت پیش کیا گیا، مسلمان ہوں، غیر مسلم ہوں، کرسچن ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، سب نے کربلا کے معاملے میں نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ سب نے حسین کو سب سے بڑا صابر بتایا۔ حسین دنیا کے سب سے بڑے صابر، جو کڑیل جوان بیٹے کے کلیجے سے برچھی کھینچ لے، جو یتیم بھتیجے کے جسم کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپیں دیکھ لے، جو اپنی گود کے اندر اپنے 6 مہینے کے بچے کو ذبح کرا لے۔ حسین دنیا کے سب سے بڑے صابر۔ لیکن میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اگر حسین دنیا کے سب سے بڑے صابر ہیں تو سید سجاد کو کون سا مقام دیجیے گا؟ اس لیے کہ جب محضر شہادت سنایا جا رہا تھا، حسین تمہیں علی اکبر کی قربانی دینا ہوگی، کا منظور کیا، کا قاسم کی قربانی دینا ہوگی، کا منظور ہے، کا عباس کے کٹے ہوئے ہاتھ اٹھانے ہوں گے، کا منظور ہے، کا گود میں علی اصغر کو ذبح کرانا ہوگا، کا منظور ہے۔ ایک ایک کی جب شہادت کی منظوری لے لی گئی تو کہا بہن کے سر سے چادر چھنے گی۔ ایک مرتبہ غیرت دار بھائی کا سر جھک گیا، جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ حسین کو دلاسا دیجئے، کہیے کہ چادر بعد شہادت چھنے گی، زندگی میں نہیں چھنے گی۔ حسین نے کہا کہ منظور ہے۔ اب آپ سمجھے کہ حسین کی نگاہ میں عباس کی جوانی ہلکی، زینب کی چادر بھاری، علی اکبر کی جوانی ہلکی، زینب کی چادر بھاری، کربلا کے 72 شہید ہلکے، زینب کی چادر بھاری۔ ارے مظلوم سید سجاد، ہاں ارباب اعضا، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، ہاتھوں میں اونٹوں کی مہار۔ ہاں ارباب اعضا، میں نے تفاسیر کے اندر پڑھا ہے کہ جب کوفے کے بازاروں سے گزر رہے تھے سید سجاد، سر جھکا ہوا تھا۔ اور میں نے تفاسیر کے اندر یہ بھی پڑھا ہے کہ جب جناب یوسف مصر کے بازار سے گزارے جا رہے تھے تو چاروں طرف چھتوں کے اوپر تماشائیوں کا مجمع تھا، جو حضرت یوسف کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے۔ قیدی بنے ہوئے یوسف، قیدی بنا کر حکومت کا نکالا جا رہا ہے، یوسف کا جلوس، چھتوں کے اوپر تماشائی جمع ہے۔ تفاسیر میں نے پڑھا ہے کہ جناب یوسف کا تماشا دیکھنے کے لیے جو جمع ہوئے تھے وہ حسن یوسف میں اتنے محو تھے کہ وہ اس قیدی کی قید کے اوپر غور نہیں کر رہے تھے، حسن یوسف میں محو تھے، مگر یوسف کا سر جھکا ہوا تھا۔ اور آپ تفسیروں میں ملاحظہ فرمائیں گے کہ دل دل میں شکوہ کر رہے تھے، حضرت یوسف پالنے والے، مجھے باپ سے بھائیوں نے چھوڑایا، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے بھائیوں نے تماچے مارے، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے کنویں میں ڈالا گیا، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے بازار میں بیچا گیا، میں نے شکوہ نہیں کیا، مجھے قیدی بنایا گیا، میں نے شکوہ نہیں کیا، زلیخا نے میرے اوپر الزام لگا دیا، میں نے شکوہ نہیں کیا۔ اے میرے پالنے والے،
اب اس بھرے بازار سے مجھے تماشائی بنا کر نکالا جائے گا، مجھے موت دے دے، میں کہوں گا یعقوب کے یوسف، ارے ذرا حسین کے یوسف کو دیکھ، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، اور اونٹوں کے اوپر نبی کی بیٹیاں۔ دنیا میں چشم فلک نے کبھی یہ حال نہ دیکھا تھا کہ جن کے لیے چادر تطہیر دی گئی، مسلمانوں نے سروں سے چادر چھین کر برہنہ کر دیا، یہاں تک کہ ایک موقع آیا جو آؤٹر کوفہ تھا، کوفے کا باہری حصہ، وہاں پر ایک نحیف شخص ہے، ایک ضعیف شخص کہ جو عرصے سے بیمار ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے۔ خدا آپ کی عزاداری کو قبول کرے، اس غریب الوطن کے مزار کے اوپر آپ عزاداری کر رہے ہیں، اور میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا، آپ نذرانہ عقیدت دیجئے، پرسہ پیش کیجئے اس مظلوم کو، اس کے خاندان کا۔ ہاں ارباب عزا، بس میں نے ختم کیا کہ آؤٹر کوفہ ہے، کوفے کے بازار کے اندر آ چکا ہے قافلہ، یہ نابینا صحابی رسول ہے، عرصے سے بیمار ہے، بستر کے اوپر لیٹا ہوا ہے، بستر سے اٹھ بھی نہیں سکتا۔ ایک بیٹی ہے، وہی خدمت کرتی ہے، وہی اٹھا کر بٹھا دیے، وہی کھانا کھلاتی ہے، وہی خدمت کرتی ہے، وہی دوا دارو دیتی ہے۔ بس ارباب عزا کہ ایک مرتبہ اس قیدی نے غور سے کان لگا کر کچھ سنا، اور اب جو غور سے سنا تو ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھا۔ آج سے پہلے خود نہ اٹھ سکا تھا، مگر کچھ ایسا جذبہ پیدا ہوا کہ ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھا، تڑپ کر بیٹی کو آواز دی، بیٹی دوڑی ہوئی آئی، باپ کو بیٹھے ہوئے دیکھا، کہا بابا کیا معاملہ ہے، خیریت تو ہے؟ کہا بیٹی کیا قیامت آ گئی؟ کہا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کہا کہ بیٹی مجھے لگتا ہے کہ قیامت آ گئی۔ کہا بابا آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں، میرے کانوں میں علی کے بولنے کی آواز۔ ایک مرتبہ بیٹی نے کہا بابا آپ کو غلط فہمی ہے، کوئی قافلہ آیا ہے، کچھ لوگ قید کر کے لائے گئے ہیں، ان کا تماشا لگا ہوا ہے، حکومت کا حکم ہے کہ سب جمع ہو جائیں، ان کا بازار سے قافلہ گزر رہا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے کہا اے بیٹی مجھے اس جگہ پر لے کر چل۔ بیٹی نے ہاتھ پکڑا، نابینا صحابی رسول ایک مرتبہ بازار میں آیا، بیٹی نے چاروں طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا بابا آپ تو کہتے تھے کہ علی کے بولنے کی آواز آ رہی ہے، یہ تو کوئی بی بی ہے کہ جو اونٹ کی پشت کے اوپر بیٹھی ہوئی گفتگو کر رہی ہے۔ کہا نہیں نہیں، لہجہ علی کا ہے، انداز علی کا ہے، بلاغت علی کی ہے، میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اے بیٹی ذرا دیکھ کوئی مرد نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ بیٹی نے دیکھا، کہا وہ آگے آگے قافلے میں ایک مرد بھی ہے، کہا ذرا مجھے کوشش کر کے اس تک پہنچا دے۔ بیٹی نے ایک مرتبہ قیدی تک پہنچایا، یہ نابینا صحابی رسول آئے، کہا السلام علیکہ یا شیخ۔ قیدی نے سر اٹھایا، اب سے پہلے تو کوئی سلام کرنے والا نہ آیا تھا، ابھی تو پتھر برس رہے تھے، ابھی تو آگ برس رہی تھی، یہ کون ہے جو سلام کرتا ہے؟ سر اٹھایا، سر جھکا لیا، کہا السلام علیکم یا عبداللہ ابن عفیف، اے عبداللہ ابن عفیف تجھ پہ ہمارا سلام۔ اب جو یہ سنا تو ایک مرتبہ تھرانے لگے۔ کہا قیدی کیا تم مجھے جانتے ہو؟ کہا ہاں ہاں ہم تجھے جانتے ہیں، اور اے قیدی تو بھی ہمیں خوب جانتا ہے۔ بھائی ایک مرتبہ اور گھبرائے، کہا ذرا اپنا آپ تعارف تو کراؤ۔ کہا بھائی کیسے تعارف کرائے، حالات تعارف کرانے کے نہیں۔ ایک مرتبہ کہا آپ کو آپ کے مسلمانوں کے رسول کا واسطہ، بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا اے عبداللہ جس رسول کا واسطہ دیتا ہے، ارے اسی کا نواسا
کربلا میں قتل ہوا، میں علی ابن الحسین، یہ رسول کی بیٹیاں ناکوں پر بیٹھی ہوئی، اے عبداللہ فاطمہ کا گھر لٹ گیا۔ میں ایک مرتبہ سجدہ شکر ادا کیا کہ مولا، ایک آنکھ جمل میں گئی تھی، ایک صفین میں گئی تھی، میں ایک دن شکوہ کر رہا تھا، مولا میرے تو کوئی نرینہ فرزند بھی نہیں ہے، کیسے زندگی گزرے گی؟ میرے مولا نے تسلی دی تھی کہ جن آنکھوں کی روشنی کے اوپر جانے پر، اے عبداللہ آج تجھے افسوس ہے، ایک وقت آئے گا تو اللہ کا شکر ادا کرے گا۔ اے مولا بڑا اللہ کا شکر ہے، عبداللہ نابینا ہے، اس نے زینب کا ننگا سر نہیں دیکھا۔ اے عبداللہ بڑا احترام کیا، مگر ہائے کوفہ، ہائے شام، ہائے علی کی بیٹی، اللہ لعنت اللہ علیہ۔